علی لاریجانی یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ وہ شہید ہو گئے ہیں. ایران مشکلش اینه که عقلش نمیرسه ملت ایران ملت رشیدن، ملت قوی ان، ملت با اسپاک دخل نگاه میشه دینا شاید دیگه تهران یک دوره اومد میشه سر کمپ امید زد بعد از همین دیسال حمله وحشتناک کال سنتر ما یک بخش کال سنتر داریم کابل امبولانس برای ما اطلاع حاصل. علی لاریجانی، غلام سلیمانی اور اسماعیل خطیب یہ تین وہ شخصیات ہیں جو کہ ایران کے ریاستی ڈھانچے کا بہت ہی اہم ترین حصہ تھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لیڈنگ پوزیشنز میں تھے انٹرنل سیکیورٹی اور ساتھ ساتھ IRGC کو دیکھنے کے لیے. ان تینوں کو امریکہ اور اسرائیل نے ایک جوائنٹ آپریشن جس میں انٹیلیجنس آپس بھی شامل تھے، کس طرح سے علی لاریجانی کا پتہ لگایا، کس طرح سے ان کو اسیسینیٹ کیا، یہ سب آپ کو بتائیں گے. اور ساتھ یہ بھی کہ اس کا ایران کی جو جنگی صلاحیت ہے اس پہ کیا امپیکٹ آئے گا، اور ڈونلڈ ٹرمپ جو اتحادیوں سے بھیک مانگتے پھر رہے ہیں مدد کی، کیا ان کے پلڑے میں کچھ وزن ڈلا ہے اس سے یا نہیں، اس پر بعد میں بات ہوگی. لیکن اس سے پہلے ایک ایسی ڈیبیٹ کا ذکر ہوگا جو سوشل میڈیا کے اوپر بہت ہی زیادہ اس وقت وائرل ہے، اور وہ ہے پاکستان کا جو اٹیک تھا، جو پاکستان کے جنگی ایئر کرافٹ تھے امید ہاسپٹل کے اوپر، جہاں کہا جا رہا ہے کہ ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر تھا نشے کے عادی افراد کے علاج کے لیے. اور وہاں پر افغان میڈیا نے یہ رپورٹ کیا، جو انڈیا نے بھی سورس کیا، کہ 400 شہریوں کی جان چلی گئی ہے جو کہ سویلین ٹارگٹس تھے. اس کو آج ہم کراس ویریفائی کریں گے. پاکستان کے اندر اس پر جو ڈیبیٹ ہے اس میں بالکل کلیئرٹی مسنگ ہے، سمجھ نہیں آ رہی کیا ہوا ہے کیا نہیں، بہت سے میسیجز آ رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ وار کرائم کر دیا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ طالبان نے جھوٹ بولا ہے، یہ ان کا پروپیگنڈا ہے، وہاں پر ڈرون سائٹ موجود تھی. آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کلیئرٹی کے ساتھ کہ دراصل جو ٹارگٹ تھا وہ تھا کیا، وہ اسپتال تھا یا ڈرون سائٹ تھی یا نہیں. نمبر 2، جو ہم نے پرنسپل اسٹیبلش کیا تھا اس چینل پر کہ جب بھی کوئی کانفلکٹ جس میں پاکستان بھی ایک فریق ہو اور ایک پارٹی ہو تو کبھی بھی اپنے میڈیا کو سائٹ نہیں کرنا، اس کا ریفرنس نہیں دینا. وہ آپ کو اس ویڈیو میں بھی کنٹینیوڈ دکھائی دے گا، کیونکہ میں جتنی بات کروں گا اس کی جو ساری سورسنگ ہے وہ انٹرنیشنل ہوگی، یا افغانستان کے اندر جو پریس بیسڈ ہے اس پر ہوگی. UN اسسٹنٹ مشن کو کوٹ کروں گا، رائٹرز کو، BBC کو اور AFP کو کوٹ کروں گا. تو آج ذرا آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ دراصل پاکستان کی اسٹرائکس کس جگہ پر ہوئیں، کتنے لوگ مرے اور نشانہ تھا کیا. رائٹرز یہ کہتا ہے کہ اٹ از چیلنجنگ ٹو اسٹیبلش ٹروتھ اباؤٹ ٹارگیٹ ان دا فیس آف کمپیٹنگ کلیمز، دیر فور دیر مسٹ بی اے تھرڈ پارٹی انویسٹیگیشن، کوٹ ان کوٹ. یعنی کہ یہ بہت مشکل ہے کہ سچ جو ہے وہ اسٹیبلش کیا جا سکے کہ ٹارگٹ جو تھا وہ تھا کیا، کیونکہ مختلف قسم کے دعوے کیے جا رہے ہیں ہر طرف سے. اسی لیے تیسری قوت کوئی ہونی چاہیے جو انویسٹیگیٹ کرے اس کو. اور ساتھ ساتھ رائٹرز نے کوٹ ان کوٹ یہ بھی بول رکھا ہے، ملٹری انفراسٹرکچر may have been located near by، کہ شاید ہی قریب واقع کوئی فوجی تنصیبات بھی ہوں جہاں پر ملٹری انفراسٹرکچر ہو امید اسپتال کے پاس. اب میں آپ کو بتاؤں گا پاکستان کا کلیم کیا ہے. پاکستان آؤٹ رائٹلی ڈینائی کرتا ہے کہ یہاں اسپتال تھا. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ڈرون میکنگ سائٹ تھی، یہاں پر ڈرون مینوفیکچرنگ ہو رہی تھی اور ہم نے ملٹری ٹارگٹ کو اٹیک کیا ہے. We strongly refute and reject these allegations. The Afghan Taliban has been false propaganda. Their lies have been exposed with every passing day. All the strikes have been against the terrorist infrastructure. عطا تارڑ جو پاکستان کے وزیر اطلاعات ہیں وفاق میں، انہوں نے ٹویٹ بھی کیے. اور ساتھ ساتھ پاکستان میں ایک ڈسکورس یہ بھی ہے کہ یہ جو اسپتال ہے یہ سارا برباد ہو گیا، لیکن اس کے اوپر جو بینر لگا ہوا ہے، جو بورڈ ہے، وہ بالکل فریش کیوں ہے، اور اس کے اوپر جھنڈا جو لگا ہوا ہے وہ بالکل نہیں جلا، بینر بھی نہیں جلا، لیکن اسپتال سارا جل گیا. میں اس پہ بات نہیں کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صرف اسپیکولیشن ہے اور آبزرویشن ہو سکتی ہے. ہم صرف سائٹڈ اور کوٹڈ ایشو کے اوپر بات کر سکتے ہیں. اسکرین کے اوپر جناب آپ کی ایک تصویر چل رہی ہے. اب آپ نے سب کچھ چھوڑ کے غور سے اس تصویر کو دیکھنا ہے. یہ تصویر پبلش کس نے کی ہے؟ ایمو ٹی وی کی طرف سے، AMU.TV. ایمو ٹی وی کون اون کرتا ہے اور رن کیا جاتا ہے؟ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ایک ایسے شخص جس کا نام ہے لطف اللہ نجف زادے، جو CEO ہیں اس کمپنی کے، اس پریس ہاؤس کے، جو کہ جس کی اوتھینٹیکیشن آپ کو اسٹیبلش کر رہا ہوں. ٹولو نیوز جو افغانستان کی سب سے بڑی پریس آؤٹ لیٹ کہہ سکتے ہیں براڈ کاسٹنگ کے اندر، یہ اس کے ایکس ہیڈ ہیں. یہ اسی طرح ہے کہ پاکستان میں جیو نیوز یا ایکسپریس نیوز یا ARY نیوز کے کوئی ہیڈ ہوں
تو وہ اس کو ہیڈ کرنے کے بعد کوئی آرگنائزیشن فارم کر کے اس پہ رپورٹنگ کریں. ایمو نیوز کی طرف سے ایک رپورٹ پبلش کی جاتی ہے جو میرے صحافی بھائی اور ہمارے جو سرکاری ذرائع ہیں, مجھے نہیں پتا کہ وہ کیوں اس پہ کام نہیں کرتے. روز کے 3 ویلاگ کرنے ہوتے ہیں شاید, اسی لیے اتنی ریسرچ ہوتی نہیں ہے. تو ایمو ٹی وی نے یہ رپورٹ پبلش کی ہے اور کلیم کیا ہے جناب, یہ تصویر آپ کو دکھائی دے رہی ہے جس میں ایڈکٹ ہاؤسنگ یونٹس یعنی کہ ڈی ٹاکس سینٹر موجود ہے. اب یہ وہ ریہیب سینٹر ہے جس کی بات ہو رہی ہے. یہاں پر اس رپورٹ کے مطابق 500 افراد موجود تھے جن کا علاج ہو رہا تھا, وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور میں بھی آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہاں ریہیب سینٹر تھا, لیکن تھوڑا سا نظر دوڑائیے اس کے اوپر. اس کے بالکل ساتھ ہے بہیر سینٹر جو طالبان ڈرون پروڈکشن ہب ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ افغان رپورٹر کہہ رہے ہیں جن کا نام ہے سیار سرات. یہ کل کی پبلش رپورٹ ہے اس واقعے کے بعد, جو کہ انویسٹیگیٹ ہونے کے بعد پبلش ہوتی ہے. 40 میٹر کی روڈ ہے درمیان میں. مطلب آپ یہ سوچ لیجئے کہ جس طرح کوئی ایئر بیس پاکستان میں لیس سپوز نور خان ایئر بیس ہے, اس کے درمیان میں 30-40 میٹر کی روڈ ہے. 30-40 میٹر کی روڈ کے ساتھ ایک ریہیب سینٹر بنا ہوا ہے جہاں نشے کے عادی افراد کا علاج ہو رہا ہے. ریشنلٹی اور لاجک چیک کیجئے اس فیسلٹی کی. یہ فیسلٹی کا بیک گراؤنڈ کیا ہے یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا, پہلے صرف یہ بتا دوں کہ اس سائٹ کے اوپر ہو کیا رہا تھا. بہیر سینٹر کا میں نے آپ کو نام لیا. آپ لوگ ابھی فون اٹھائیے, ویڈیو بند کیجئے اور گوگل کیجئے ویئر از بہیر سینٹر لوکیٹڈ ان کابل. ایگزیکٹ لوکیشن ملے گی امیڈیٹ نارتھ آف دا ریہیب سینٹر جس کا نام امید سینٹر ہے. یعنی کہ امید سینٹر کے امیڈیٹ نارتھ کے اوپر بہیر سینٹر واقع ہے جہاں پہ ڈرون پروڈکشن سائٹ موجود ہے, ایز پر دی افغان میڈیا سورس دیٹ آئی ایم ٹیلنگ یو. صحیح ہے. اور اس کے علاوہ اسی رپورٹ کے اندر کیا کہا گیا ہے جناب کہ ملٹیپل ٹائمز یہاں سے ڈرون فلائٹس آبزرو کی گئی ہیں ایز پر دیئر سورسز, کہ یہاں سے ڈرون اڑتے ہوئے شہریوں نے خود دیکھے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 کیا دیکھا ہے جناب؟ وہ یہ دیکھا ہے کہ جب ایئر کرافٹ بامبنگز کر رہے تھے تو یہاں سے اینٹی ایئر کرافٹ فائر ہو رہا تھا, جس کی تصویریں سوشل میڈیا پہ پڑی ہوئی ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایسا ڈرگ ایڈکٹس کے علاج کا سینٹر ہے جس پر جب طیارے بمباری کرنے کے لیے آئے تو آگے سے فائرنگ ہو رہی ہے اینٹی ایئر کرافٹ گنز کے ذریعے. اور وہ فائرنگ آپ کو پتہ ہے کیوں ہو رہی ہے؟ اسی تصویر کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. وہ اسی لیے کہ کیمپ کنٹینر یعنی کہ اٹیک سائٹ بالکل ساتھ موجود ہے. نمبر 2 طالبان اسپیشل فورسز یونٹ بالکل ساتھ موجود ہے. نمبر 3 طالبان پولیس سینٹر بالکل ساتھ موجود ہے. نمبر 4 فارمر یو ایس ڈرون سینٹر بالکل ساتھ موجود ہے. نمبر 5 ڈرون فلائٹ ایریا بالکل ساتھ موجود ہے, اور اس کے ساتھ ابن سینا ہاسپٹل موجود ہے. اس طرح سے شیلڈ کے طور پر استعمال کر کے اس اسپتال کو بیچ میں سینڈوچ کیا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ پاکستانی پریس نہیں کہہ رہی, یہ پاکستان کی سرکار یا کوئی ISPR نہیں کہہ رہا. اس رپورٹ کو آپ نے پورا پڑھنا ہے اور گوگل کرنا ہے بہیر سینٹر کہاں ہے, بار بار بولوں گا. اس کے بعد میں جناب اس کے نارتھ میں جو بہیر سینٹر واقع ہے, ڈرون پروڈکشن ہب ہے, یہی رپورٹ کلیم کرتی ہے کہ یہاں ڈرون بنتے ہیں. مائنڈ یو کل بھی ڈرون راول پنڈی کے علاقے چکلالہ میں گرایا گیا, اس سے پہلے 2 ڈرون اور گرائے گئے تھے. روزانہ کی بنیاد پہ افغان ڈرونز پاکستان میں آ رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ 40 میٹر کی روڈ کے دوسری طرف 3 طالبان کے کمپاؤنڈز ہیں. تصویر میں نے آپ کو دکھا دی ہے, ٹیکسٹ میں بھی یہی لکھا ہوا ہے. اور یہاں پر گن فائر جو تھا وٹنس کیا گیا, یہ لکھا ہوا ہے, یہ بھی آپ نے پڑھ لیا. اس کے علاوہ طالبان اسپیشل فورسز یونٹ یہاں پر موجود ہے, یہ بھی آپ نے پڑھ لیا. اب یہ جو جگہ ہے ساری, اس کی تاریخ کیا ہے؟ اس کی تاریخ یہ ہے کہ یہ تھا کیمپ فینکس. اور کیمپ فینکس میں کیا ہو رہا تھا جناب؟ یہ US ملٹری بیس تھی. انہوں نے ایویکویٹ کرنے سے پہلے ہی یہاں سے اپنی چیزیں, اپنی جو انفورسمنٹس تھیں وہ یہاں سے نکال لیں. 2016 کے بعد سے اس کو کیمپ فینکس کے بجائے کیمپ امید کہنا شروع ہو گئے. جو سوشل میڈیا پہ بات کر رہے ہیں نا امید ہاسپٹل, وہ یہ نہیں بتا رہے کہ کیمپ امید کیا چیز ہے. یہ اسی طرح ہے کہ ملٹیپل فیسلٹیز کی جو بلڈنگز موجود ہیں کمپلیکس کے اندر, اس میں سے ایک اسپتال ہے, لیکن باقی چیزیں کیا ہو رہی ہیں یہ نہیں بتایا. تو یہ جناب باقی چیزیں کیا ہیں آپ سے ہم نے شیئر کر دی ہیں کہ پاکستان کی طرف سے یہ کلیم کیا گیا کہ ہم نے بالکل بھی سویلین ٹارگٹ کو ہٹ نہیں کیا. اور اس کا کلیم انٹرنیشنل پریس کیا کہہ رہی ہے؟ رائٹرز یہ کہہ رہا ہے کہ چیلنجنگ ہے, اسٹیبلش نہیں ہو سکتا. لیکن ایسی بھی ایجنسیز ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ سویلینز مرے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب میں آپ کو رپورٹنگ کوٹ کر دیتا ہوں کہ 400 کا کلیم جو ہے وہ کتنا ٹھیک ہے کتنا غلط ہے. سب سے پہلے کوئی ایک انٹرنیشنل میڈیا سورس بھی جو کہ اوتھینٹک ہے وہ 400 کے سورس کو کنفرم نہیں کرتا. چاہے ایک شہری مرے, عام آدمی,
یا 400 مریں یا 1000 مریں، اس کی جتنی مذمت ہونی چاہیے اتنی کم ہے. لیکن آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا کہا جا رہا ہے. سب سے اوتھینٹک جو چیز ہے وہ ہے یو این کا یونائٹڈ نیشن اسسٹنس مشن ان افغانستان، یعنی کہ یو این کی جو باڈی ہے افغانستان کے اندر آپریٹ کرتی ہے، بالکل انڈیپینڈنٹ ہے، نہ اس کا انڈیا سے تعلق، نہ طالبان سے، نہ پاکستان سے. کیا کہتی ہے کہ جو امید ایڈکشن ٹریٹمنٹ کا اسپتال ہے اس میں 2000 بیڈ تھے، ریہیب سینٹر تھا، اور فیٹلٹیز کی اگر بات کریں تو 143 ڈیتھس ہوتی ہیں، یعنی کہ 143. آئی ٹرسٹ دس نمبر against the claims of my own government because this is UN saying, that's why. Number 1. Number 2, Reuters کہتا ہے کہ ہم نمبر کنفرم نہیں کر سکتے کیجولٹیز کا. نمبر 3, BBC کہتا ہے کہ 30 باڈیز ریموو ہوتے ہوئے انہوں نے ریہیب سینٹر سے دیکھی ہیں. نمبر 4, رائٹرز نے یہ بھی کہا کہ نیٹو بیس کیمپ تھا یہاں پر پہلے، جس کو ٹریٹمنٹ فیسلٹیز میں اب سے کچھ سال پہلے کنورٹ کر دیا گیا، یعنی کہ کیمپ فینکس 2016 تک تھا یہاں پہ، 16 کے بعد یہاں پہ کیمپ امید بنا دیا گیا. تو یو ایس بیس کی ہی کنورژن ہوئی، اس میں فیسلٹیز میں مختلف چیزیں، جس میں پولیس سینٹر بھی ہے، ڈرون سائٹ بھی ہے، اور ڈرون لانچنگ اور مینوفیکچرنگ ایریاز بھی موجود ہیں. پولیس سینٹر بھی ہے، اس کے اندر ایک اسپتال تھا. اس میں سے یہاں پر جو اٹیک ہوا اس پہ آمو ٹی وی والی رپورٹ کیا کہہ رہی ہے کہ جب لوگ اندر جاتے ہیں تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ دھماکوں کی وجہ سے ریہیب سینٹر کی چھت نے آگ پکڑ لی، اسی لیے وہ چھت گری. دیٹ the report is asserting that it was not directly bombarded, it caught fire because of the attack nearby. And what was nearby? As I have already told you, it was Bahir Center, a drone launching and manufacturing site. As per this Afghan source, not me. پاکستان یہ کہتا ہے کہ یہاں ایمونیشن سٹوریج ڈیپو بھی موجود تھا، لیکن یہ کلیمز کتنے ویریفائبل ہیں یہ انٹرنیشنل جو ایجنسیز ہیں ان کو ویریفائی کرنا چاہیے. اب ہوگا کیا اگر تو پاکستان کو اکیوز کیا جاتا ہے کہ آپ نے وار کرائم کیا، تو اس کا آسان سا حل ہے. پہلا حل یہ ہے کہ تھرڈ پارٹی انویسٹیگیشن کروائی جائے، اور جو یو این اسسٹنس مشن ہے یا یو این ایچ سی آر ہے ان کی طرف سے ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہو. نمبر 1. نمبر 2, پاکستان اپنی انٹیل شیئر کرے ان کے ساتھ کہ یہ ہمارے پاس ایویڈنس بیس ڈاٹا ہے کہ یہاں پر ڈرون مینوفیکچرنگ سائٹ موجود تھی، ملٹری ٹارگٹ تھا، ڈیلیبریٹ اسٹرائک نہیں تھی. نمبر 3, جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وار کرائم ہے، اب وار کرائم اسٹیبلش کیسے ہوتا ہے؟ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، جذباتیات ایک طرف، قانون ایک طرف ہوتا ہے. آئی سی سی یعنی کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کی پارٹی نہیں ہے پاکستان. پاکستان ڈز ناٹ بیکم اے پارٹی ٹو آئی سی سی، اسی لیے آئی سی سی میں یہ کیس جا نہیں سکتا. آئی سی جے کی جہاں تک بات ہے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، آئی سی جے میں اگر یہ کیس لے جایا جاتا ہے تو اس میں سب سے بڑی سینکشن کیا ہو سکتی ہے اگر یہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے کہ ہم نے ڈیلیبریٹلی سویلین ٹارگٹ کو اٹیک کر کے اسپتال کو اڑایا ہے، وچ از پروون فالس بائی دا سورس وچ از بیسڈ ان افغانستان ایز آئی ہیو آلریڈی ٹولڈ یو. تو پھر کمپنسیشن دینی پڑے گی. تو میں کیمرے کے اوپر کہتا ہوں کہ اگر پاکستان نے یہ ہیومن رائٹس وائلیشن کی ہے، یہ وار کرائم کیا ہے، I condemn my own state on camera, number 1. Number 2, we should be charged for paying compensation to all of the sufferers of this attack, which are civilians. Number 3, UNSC کے اندر یہ جائے گی، وہاں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ویٹو لگ جائے گا چائنا کا، وہاں بھی کچھ نہیں ہو سکتا. تو اب نکلنا اس سے کیا ہے؟ مورل کنڈمنیشنز کے علاوہ صرف ایک چیز کہ آئی سی جے میں انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہو، یا پھر یو این ایچ آر سی اور یو این اسسٹنس مشن اس کو انویسٹیگیٹ کریں. یہ جناب ایشو ہو گیا سیٹل. اب آگے بڑھتے ہیں اور آتے ہیں ایران کے اوپر. تو ایران میں اب تک کی ڈیتھ ٹول کی بات کروں، 1500 شہریوں کو نشانہ بنا دیا ہے امریکہ نے، 19,000 انجرڈ ہیں، 20 لاکھ افراد جو ہیں وہ ڈسپلیس ہو چکے ہیں، 10,000 گھر برباد ہو چکے ہیں، 912 افراد لبنان میں مار دیے، 1,10,00,000 لوگ یعنی کہ لبنان میں ڈسپلیس ہو چکے ہیں. اور یہ حملے جو ہیں وہ جاری ہیں، ٹرمپ کی فرسٹریشن بڑھ رہی ہے. ساتھ ساتھ لاریجانی کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یہ سیکٹری تھے ایران کے نیشنل سیکیورٹی کونسل کے، اور ان کو فلاسفر سیکیورٹی چیف کہا کرتے تھے لوگ. اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ کہ ان کا BS تھا میتھمیٹکس اور کمپیوٹر سائنس کے اندر، اینڈ ہی ہیڈ اے PhD یا ڈاکٹریٹ ان ویسٹرن فلاسفی اینڈ اے تھیسس، اے ریسرچ پبلشڈ تھیسس آن جرمن فلاسفر ایمینوئل کانٹ. سو ہی واز این انلائٹنڈ مین، جو کہ ماڈریٹ تصور ہوتے تھے. ماڈریٹ اسی لیے تصور ہوتے تھے کہ جو 2008 سے 20 تک اسپیکر رہے پارلیمنٹ کے اور ماڈریٹ پولیٹیکل فورسز کی وائس بنے. JCPOA جو کہ نیوکلیئر ڈیل کا اگریمنٹ تھا، اس میں سب سے زیادہ کی رول علی لاریجانی کا تھا.
اس کے ساتھ ساتھ جو آف ریمپ پرووائڈ کرنے کی بات ہوتی ہے کہ اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے اگر کوئی مذاکراتی عمل ہوتا ہے تو سب سے اہم شخصیت لاریجانی تھے، اسی لیے بہت سے لوگوں کے نزدیک آیت اللہ خامنائی سے زیادہ بڑا ڈیمیج ہوا ہے یہ، بیکاز وہ تو 86 سال کے تھے، ان کی حکومت کی اپروچ بھی سب نے دیکھ لی تھی، لاریجانی جو تھے وہ ماڈریٹ تھے۔ وہ اور بات ہے کہ جب آیت اللہ کی اسیسینیشن ہوئی تو اس کے بعد میں انہوں نے بڑے ریڈیکل بیان دیے، لیکن اس کے باوجود لوگ یہ بلیو کرتے تھے کہ ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی درمیانی رستہ نکال سکتی ہے۔ اسرائیل نے ان کو اڑا دیا، اور اس کی ایک انٹرپریٹیشن یہ بھی ہے کہ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسی شخصیت بچے ہی نہ جس سے امریکہ مذاکرات کر لے، سو دیٹ دا وار گوز آن، سو دیٹ وی ڈسٹرائے مڈل ایسٹ، سو دیٹ وی میک گریٹر اسرائیل پاسبل۔ اسٹرائک میں ان کے بیٹے مرتضیٰ کو بھی اسیسینیٹ کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ دوسری شخصیت غلام سلیمانی تھے جو کہ کمانڈر تھے بسیج فورسز کے۔ مائنڈ یو جتنے بھی احتجاجی تحریکیں اٹھی ہیں ایران کے اندر سے، ان کو ڈیل کیا ہے بسیج فورسز نے۔ انٹرنل سیکیورٹی کے لیے سب سے اہم ادارہ اور یہ فورس تھی، اور اسرائیل نے کہا کہ یہ عام ایرانیوں پہ تشدد اور ظلم کرتے تھے، اسی لیے ہم نے ان کو اڑا دیا۔ میسیجنگ کیا ہو رہی ہے؟ نتنیاہو کہہ رہا ہے ہم اوپر سے دیکھ رہے ہیں، ایرانیوں جشن مناؤ، کیونکہ تمہاری اس اوپریسو رجیم کو ہم ڈسٹرائے کر رہے ہیں تو تم جشن منا سکتے ہو۔ میسیجنگ یہی ہو رہی ہے کہ جن لوگوں نے عام ایرانیوں کو مارا تھا جنوری کے احتجاج میں، جس میں 6000 ایرانیز کی ڈیتھ ہوئی تھی، ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس طرح کے سائے آپس کیے گئے۔ اور تیسری شخصیت جو نہایت اہم تھیں وہ تھیں اسماعیل خطیب، جو کہ ایران کے انٹیلیجنس منسٹر تھے۔ ان کے سر کے اوپر، لاریجانی کے سر کے اوپر اور غلام مرتضیٰ کے سر کے اوپر $10 ملین کی باؤنٹی رکھی ہوئی تھی۔ اب یہ وہ باؤنٹی نہیں ہے کہ ان کو مار کے لے آؤ، بلکہ باؤنٹی یہ ہے کہ جس نے ٹپ آف کی انفارمیشن یہ بتایا کہ یہ کہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو $10 ملین امریکہ دے گا، اور امریکہ میں لے جایا بھی جائے گا، شہریت بھی آفر کی جائے گی۔ سورسز یہ بتاتے ہیں کہ علی لاریجانی جو کہ اپنی بیٹی کے گھر میں موجود تھے، اور وال اسٹریٹ جرنل نے یہ کلیم کیا کہ کسی عام ایرانی شہری نے ٹپ آف کی ہے انفارمیشن، یعنی کہ یہ انٹیل پرووائڈ کی اسرائیلیز اور امریکنز کو، پیسے ہی لیے ہوں گے غالباً، جو وال اسٹریٹ جرنل کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، اس کی بنیاد کے اوپر لوکیٹ کر کے ان کو ٹارگٹ کیا گیا اور اتنا بڑا نقصان کیا گیا ہے کہ شاید یہ اتنا بڑا لیڈرشپ ویکیوم ہے کہ ڈی سینٹرلائزیشن تو موجود ہے لیکن اس کو فل کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو آیت اللہ جس طرح رجیم چلایا کرتے تھے اس کا مکمل نالج رکھتے تھے، باقی ایسے لوگ بہت ہی کم ہو چکے ہیں۔ اس کے جواب میں ایران نے ریٹیلیٹری سٹرائکس کر دیں تل اویو کے اوپر، وہاں پر حملے کیے، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ امریکہ نے بھی جو اپنے مرین ایکسپیڈیشنری یونٹس ہیں وہ موو کیے ہیں، جس میں 2200 ان کے اہلکار موجود ہیں جاپان سے مڈل ایسٹ کی طرف، اور 200 یوکرینین اینٹی ڈرون اسپیشلسٹ جو ہیں نا وہ ڈپلوائے کیے ہیں گلف سٹیٹس کے اندر۔ وہی یوکرین سے امریکہ نے بالآخر بھیک مانگی، جس کے زیلنسکی جن کے صدر کو بلا کے وائٹ ہاؤس میں اس بات پر ذلیل کیا کہ آپ سوٹ کیوں نہیں پہن کر آئے۔ اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو چھلانگیں ہیں وہ بھی دیکھنے کو ملیں۔ پہلے انہوں نے کہا ہم جنگ جیت گئے، بعد میں انہوں نے کہا کہ ایک ایسی الائنس بننی چاہیے جو کہ دنیا بھر کی نیول جو فورسز ہیں ان کو یکجا کر کے ہرمز کو کھلوانے میں مدد دے، لیکن ان کے تمام الائز نے ان کو انکار کر دیا۔ اس پر ہم بعد میں آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک بہت بڑا ٹارگٹ جو کہ ہماری لاسٹ ویڈیو کے بعد امریکہ نے آئیڈینٹیفائی کیا اور اس کو اٹیک بھی کیا، وہ تھا خارگ آئلینڈ۔ خارگ آئلینڈ کی امپورٹنس آپ کو بتانا بہت ضروری ہے۔ اس کی امپورٹنس جناب یہ ہے کہ 13 مارچ کو یہاں پر اٹیک کیا گیا، ملٹیپل جو بیسز تھیں اور اس کے علاوہ ایران کا ایمونیشن ڈیپوز تھے اور سائٹس تھیں ان کو تباہ کیا، امریکہ نے یہ کلیم کیا، لیکن آئل انفراسٹرکچر کو نشانہ ابھی نہیں بنایا۔ یہ اسٹریٹجک میسیجنگ تھی کہ اگر آپ باز نہ آئے تو ہم اس آئلینڈ پہ قبضہ کر لیں گے یا اس کو برباد کر دیں گے۔ یہاں سے ہوتا کیا جناب، یہ 22 اسکوائر کلومیٹر کا اور 25 کلومیٹر یہ دور ہے مین لینڈ ایران کی سرزمین سے۔ یہ کرٹیکل ہب ہے انرجی انفراسٹرکچر کا، کیونکہ ایران اس کو فاربیڈن آئلینڈ کہتا ہے، یعنی کہ یہاں پہ جانا بڑا مشکل ہے۔ اور ساتھ یہ ہے کہ 90% ایران کا جو کروڈ آئل ہے وہ خارگ آئلینڈ کے اوپر پروسیس ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، اور 950 ملین بیرل اینولی تیل یہاں سے پیدا ہوتا ہے، اور یہ جو پائپ لائنز ہیں اس کے ذریعے ٹرانسپورٹیشن بھی کی جاتی ہے۔ سٹوریج کیپیسٹی اس کی 31 ملین بیرل کے قریب ہے، اور ساتھ ساتھ یہیں پر کیونکہ ڈیپ واٹر موجود ہے، باقی جو ایران کے بہت سے کوسٹ ہیں وہ شیلو ہیں، یہاں پہ ڈیپ واٹرز ہیں، یہیں پر جہاز آ کے لنگر انداز ہوتے ہیں اور یہیں پر ان میں آئل لوڈ کر دیا جاتا ہے، بالخصوص چائنیز ویسلز کے اندر۔ تو اگر امریکہ خارگ آئلینڈ کو ڈسٹرائے کر دے تو دنیا بھر میں پر ڈے 1.5 ملین بیرلز تیل کی ترسیل جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ دس از 94% آف ایرانز کروڈ آئل جو کہ خارگ آئلینڈ سے گزرتا ہے، یعنی کہ اس جزیرے کو تباہ کرنے کا مطلب ہے ایران کی 94% تیل کی ترسیل کے نظام کو
برباد کر دینا. لیکن ایران نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ اگر ہماری آئل فیسلٹیز جو خارگ آئلینڈ پہ موجود ہیں اس کو ڈسٹرائے کیا تو گلف میں جتنا بھی آئل انفراسٹرکچر ہے اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے. امریکہ کے اندر سے پریشر بلڈ ہوا. جو کینٹ جو ڈائریکٹر ہیں نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر کے, انہوں نے ریزائن کر دیا. ریزائن کر کے استعفیٰ دینے کے بعد کیا بولا کہ ایران سے امریکہ کی سرزمین کو کوئی ایمیننٹ تھریٹ موجود نہیں تھا, اور اسرائیلی لابی جو امریکہ میں موجود ہے, یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ڈائریکٹر کہہ رہے ہیں نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر کے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جو امریکہ میں اسرائیلی لابی ہے اس نے ہمیں آگے لگایا, ہم جنگ میں گھس گئے. میرا ضمیر اب ملامت کرتا ہے جناب میں جا رہا ہوں. انہوں نے دے دیا استعفیٰ, اور صرف وہ اکیلے نہیں ہیں, اس کے علاوہ تلسی گیبارڈ اور جے ڈی وینس کا بھی جو سٹانس ہے آپ کے سامنے ہے, وہ کنڈیم کر رہے ہیں اس جنگ کو اور کھلے عام ڈسٹنس بھی کرنے کی سگنلنگ کر رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ جو امریکہ نے اپیلز کی تھیں ایک انٹرنیشنل نیول کولیشن بنانے کے لیے کہ میرے اتحادی اکٹھے ہوں اور ایک نیول فورس بنائیں تاکہ یہ جو تیل جا رہا ہے دنیا بھر سے ہرمز سے گزرتا ہوا 20 سے 25%, اس کو سیفلی نیویگیٹ کروانے کی رسپانسبلٹی صرف میرے اکیلے کی نہیں ہے, آپ سب کی بھی ہے. اس میں انہوں نے اپیل کی فرانس سے, چائنا سے, جاپان سے, ساؤتھ کوریا سے, یو کے سے, پھر نیٹو سے. سب نے کر دیا انکار. انہوں نے کہا کہ آپ کے مطلوبہ نمبر سے فی الحال جواب موصول نہیں ہو رہا, یہ جنگ اپنی خود لڑیں, ہم اتنے بے وقوف نہیں ہیں کہ اس میں چھلانگ مار دیں کیونکہ یہ ختم نہیں ہونے والی آسانی سے. اور اسی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ پھر فرسٹریٹ ہو گئے. 17 مارچ کو کہتے ہیں وی ڈونٹ نیڈ ٹو مچ ہیلپ, ان فیکٹ وی ڈونٹ نیڈ اینی ہیلپ, ہمیں کوئی مدد نہیں چاہیے, ہم نے آپ سے مانگی بھی نہیں ہے. وہ چھوٹے بچے نہیں ناراض ہو جاتے کہ میں نے آپ کو کہا تھا نا مجھے کھلونا لا کے دو, نہیں لا کے دیا, مجھے چاہیے بھی نہیں تھا. تو یہ مین چائلڈ جو پریزیڈنٹ ہے نا, لیڈر آف دا فری ورلڈ, اس کی حرکات آپ اندازہ لگائیے کیا ہو چکی ہیں. اب ایران کی طرف سے جو میسیجنگ ہے, مسعود پزشکیان نے 3 کنڈیشنز دی تھیں کہ ریکگنائز کیا جائے لیجٹمیٹ رائٹ کے ایران کو, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ جتنے ڈیمیجز ہیں یہاں پر بربادی ہوئی ہے وہ پیسے ہمیں پے کیے جائیں. نمبر 3 انٹرنیشنل گارنٹی دی جائے کہ آگے چل کے ہمارے خلاف اگریشن نہیں ہوگا. یہ 3 کنڈیشنز پہ ہم جنگ ختم کر دیں گے, لیکن امریکہ جنگ ختم نہیں کرے گا, یہ بھی آپ سن لیں. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے اپنی میرین ایکسپیڈیشنری یونٹس جو ہیں وہ موو کیے ہیں, اس کے علاوہ وہ اینٹی ڈرون جو اسپیشلسٹ ہیں وہ ڈپلوائے کر رہے ہیں. اور نمبر 3 کیا ہے؟ نمبر 3 یہ ہے جناب کہ سینٹ کام نے یہ کہا کہ 5000 پاؤنڈ کے جو ڈیپ پینیٹریٹر میونیشنز ہیں جو کہ ہرمز کے اندر جو فورٹیفائڈ ایرانین اینٹی شپ میسائلز ہیں ان کو تباہ کر سکتے ہیں, ان کو جناب اب ڈپلوائے کیا جا رہا ہے. کیا وجہ ہے جناب اس کی؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہرمز کے اندر جو ریزسٹنس ہے ایران کی طرف سے اس کو برباد کرنے کی کوشش جاری ہے. تو امریکہ اس جنگ میں آگے جاتا جا رہا ہے. اس کی وجہ ہے کہ ایگو بیٹل ہے, ٹیسٹوسٹیرون بہت ہائی ہو جائے تو پھر ایگو کے اوپر باتیں آ جاتی ہیں, مرنے مارنے کو تیار ہو جاتے ہیں, ڈیفیٹ نہیں مانتے, پیچھے نہیں ہٹتے. ایران میں بہت بربادی ہو چکی ہے, لیڈرشپ ڈسٹرائے ہو چکی ہے, لیکن امریکہ بھی اب بھی اتنے بڑے اکنامک بل کے باوجود پیچھے آسانی سے ہٹنے والا نہیں ہے. عباس عراقچی نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا ٹویٹ کر کے, ساتھ ساتھ یہ کہ پاکستان کا تیل بردار جہاز گزرنے بھی دیا, اس کو اسکورٹ کر کے چھوڑ کے آئے, اتنا شکریہ ادا کیا. بہت سے میمز ہی بنے کہ جہاز پر یہ لکھا ہوگا کہ وکیل ہائی کورٹ, اسی لیے کچھ نہیں کہا گیا اس کو. لیکن بات یہ ہے کہ کچھ لوگ اب بھی خوش نہیں ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا, اپنے آپ کو تباہ کرو, اپنے اوپر جنگ لگاؤ, اپنا ملک برباد کرواؤ, یہاں بمبنگ کرواؤ, کیوں نہیں کود رہے اس جنگ میں؟ آپ تو لیٹ گئے ہیں, آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. ایران کا وزیر خارجہ کہہ رہا ہے تھینکس الاٹ. وہ آپ کا تیل بردار جہاز گزار رہے ہیں, اسکورٹ کر رہے ہیں, ٹویٹس کر رہے ہیں, پارلیمان میں شکریہ ادا کر رہے ہیں آپ کا. لیکن ایک طبقہ پاکستان میں جس کو ہمیشہ شدید خارش لاحق ہو جاتی ہے, وہ اس وقت بھی یہی کہہ رہا ہے کہ شرم آنی چاہیے آپ کو, ابھی تک کیوں نہیں بھاگ کے لینڈ مائن کے اوپر پاؤں رکھ کے اپنا ملک برباد کیا آپ نے. تو وہ کہتے رہیں گے, ان کو اوائڈ کیجیے. آن دا فائنل نوٹ, آف ریمپ کیا ہو سکتا ہے, یعنی کہ جنگ کیسے ختم ہو سکتی ہے. نمبر 1, اسرائیل لمبی جنگ چاہتا ہے. انہیں پتہ ہے کہ اتنا بے وقوف اور احمق صدر ان کو دوبارہ کبھی نہیں ملے گا امریکہ میں, اسی لیے جتنا اس سے نکلوا سکتے ہو ٹرمپ سے اسے نکلوا لو, آگے لگا کے اس کو, اور وہ لگا لیا انہوں نے جناب. تو اسرائیل لمبا لے جانا چاہے گا جنگ کو, اسی لیے انہوں نے لاریجانی کی طرح کے ٹارگٹس کو بھی نہیں چھوڑا جو کہ ایک بہت بڑا آپشن تھے, ایک ایونیو تھے نیگوسیشن کا. نمبر 2, نیو یارک ٹائمز نے یہ دعویٰ کیا کہ 2 آؤٹ کمز امریکہ شاید چاہتا ہو اور ایکسیپٹ بھی کر لے آگے بڑھ کے. نمبر 1 یہ ہے کہ جو فسائل مٹیریل ہے, یعنی کہ جو افزودگی کا مواد ہے, یورینیم وغیرہ ہے, اس کو وہاں سے اٹھوا کے کسی اور ملک لے جائے یا خود لے آئے اور وکٹری ڈکلیئر کر دے کہ دیکھیں ہم نے جتنا بھی نیوکلیئر یہاں پر مواد تھا اس کو اٹھا لیا ہے یہاں سے. وہ اور بات ہے کہ گارجین نے کہا تھا کہ ہائیلی انرچ یورینیم بھی گیو اپ کرنے کو ایران تیار تھا ٹاکس میں,
پھر بھی انہوں نے اس کے اوپر اٹیک کر دیا کیونکہ یہ چاہتے ہی یہی تھے. اور دوسرا یہ کہ خارگ آئلینڈ پہ قبضہ کر لیں, تیل کی جو فیسلٹیز ہیں ان کو اوور ویلم کر لیں اور اس کے بعد میں اعلان کر دیں کہ ہم جیت گئے ہیں. یہ بھی ایک آؤٹ کم ہو سکتی ہے, لیکن یہ بہت مشکل ہے. اس آئلینڈ کے اوپر قبضہ کرنا آسان نہیں ہے, گراؤنڈ فورسز اتارنا اور بھی مشکل ہے. وار بل بڑھتا جا رہا ہے, دنیا میں انفلیشن بڑھتی جا رہی ہے, 50% تیل کی پرائزز گلوبلی آن ایوریج بڑھ چکی ہیں. اس کو ختم کرنے کے لیے امریکہ کا انٹرنل پریشر کا بڑھنا بہت امپورٹنٹ ہے. جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے اتنے سینئر سیکورٹی آفیشل نے استعفیٰ دیا ہے اور مزید آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں. دیٹ ریمینز دی اونلی آپشن. ادروائز اسرائیل انجوائے کر رہا ہے اس جنگ میں, رشیا بھی انجوائے کر رہا ہے کیونکہ ان کی تیل کی مانگ بڑھ چکی ہے. یوکرین بھی اینٹی ڈرون ٹیکنالوجی بیچ رہا ہے, دے آر آلسو فائن. چائنا از آلسو فائن اپ ٹو این ایکسٹینٹ. تو اس میں خطرہ کسی کو بھی نہیں ہے, مسئلہ کسی کو بھی نہیں ہے. مسئلہ ہے انڈر ڈیولپڈ تھرڈ ورلڈ سوسائٹیز کو, مسئلہ ہے ہندوستان کو, پاکستان کو, پورے خلیج کو, پورے گلف کو. آج گلف بھی سیکورٹی کوآپریشن کے لیے کونسل میں میٹنگ بلا چکا ہے اور ان کا بھی اسٹریٹجی کیا ہوگی یہ کل کو جا کے معلوم ہوگا. لیکن ٹرمپ کی طرح کے میگالومینیا کو روکنے کے لیے all eyes on the domestic pressure of America. Thank you.